شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد تعالی فی الکلام الوجاد والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے ہم سب کے اوپر، اس بابرکت باسعادت مہینے میں ہمیں عمل کی توفیق دے رہا ہے، اور یہ مہینہ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے انعام اور اکرام کی حیثیت رکھتا ہے، اور خوش بخت انسان چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں خوب سارے عمل اس کے اندر کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر رہے ہوتے۔ بعض ایسے ہیں جو ان کو اپنی گناہوں کے اوپر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی توفیق ایسی دے رہا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی تقوی کے راستے کے اوپر ہوتے، اور اس مہینے میں آ کے ان کا عمل زیادہ ہو جاتے۔ یوں انسانوں کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے۔ درجے کے لحاظ سے ایک وہ انسان ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا فقط مسلمان ہو گئے، عمل کے لحاظ سے کوڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دوسرا درجہ اس انسان کا ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا، عمل کر لیتا ہے، عمل کے اوپر قدم نہیں جما پاتا، کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی دل قبول کرتا ہے اور کبھی دل انکار کر دیتا ہے، کبھی بڑے سے بڑا کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو اس کو مشکل نہیں لگتا، آسان ہو جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے سا چھوٹا کام بھی اس کو مشکل لگتا ہے، اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ایسا ہے انسان کا جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ تو رمضان المبارک کا خاصہ ہے کہ ہر خاص و عام اس کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات کو اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک وہ درجہ جو حضرت انسان پاتا ہے جو غیر رمضان میں بھی ہو، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کسی لمحے کسی موقع کے اوپر بھی اللہ رسول کے حکموں کی نافرمانی نہ کروں، بلکہ ہمیشہ اطاعت گزار رہوں۔ اس کے لیے بہترین انداز میں وہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ عمل کرنا خلق کے معاملے میں ہو یا وہ عمل کرنا خالق کے معاملے میں ہو۔ خلق کے معاملات کی بات اگر آ گئی تو اس میں تمام حقوق العباد آ جائیں گی، جس میں سے ہر ایک کا وہ خیال رکھتا ہے، عزیز و اقارب سے لے کے دوستوں رشتہ دار باقی جو ہیں ان سے لے کے جہاں جہاں بھی اس کا تعلق قائم ہوگا، اپنے ہر تعلق کو اس لیے نبھاتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور اس راستے کے اوپر چل رہا ہے جہاں انسان اللہ رسول سے عشق کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اس سے وہ محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا عام انسان کا درجہ نہیں ہوتا، جو سابقم بالخیرات ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، جو نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، جس کو اپنے ہر عمل سے آگاہی ہوتی ہے کہ میں نے خالق کی نافرمانی نہیں کرنی، اور میں نے خلق سے ناتا نہیں توڑنا، خلق سے منہ نہیں پھیرنا،
پتہ ہونے کے باوجود تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، پھر بھی جب اللہ رب العزت نے مجھے یہاں بھیج دیا تو میں نے اس بھیجے ہوئے کو سامنے رکھتے اپنی زندگی گزارنی ہے، چونکہ اوپر سے جہاں اس کو اللہ رب العزت چلا رہا ہوتا ہے، توفیق دے رہا ہوتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جب نیچے درجے کا انسان اوپر والے درجے میں چلا جائے، اب نچلے کے اندر اگر اس کو کوئی تکلیف دی جائے تو اس کو وہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کو وہ مصیبت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ ہے کہ جب میں نے ہر چیز کا سودا اللہ کی ذات کے ساتھ کر لیا ہے تو مجھے اس کے اوپر جزا بھی اللہ نے دینی ہے، جزا اور میں نے اللہ سے لینی ہے۔ ان سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر میں کوئی عمل کروں یا ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کروں تو توقع یہ رکھوں کہ یہاں سے مجھے ملے گا۔ جس نے مجھ سے نیکی کروائی، جس نے مجھے توفیق دی، وہی مجھے اس کی جزا دے گا، وہی اس معاملے میں میری معاونت کرے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ مجھ سے نیکی کروائے، اس کے بعد مجھے جزا دے یا نہ دے، مجھ سے کوئی خیر کا کام کروائے اور میرے ساتھ خیر والا معاملہ کرے یا نہ کرے۔ جیسے اپنی بات ہم کر لیں، ہمیں حکمت دے اور حکمت دینے کے بعد اس حکمت کے اوپر ہم سے کام لے، اس کام کے اندر شفا کا عمل ڈالے یا نہ ڈالے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب یہ توفیق تو اس کی ہے کہ الحمدللہ اس طرف ہم سب کو لے کے جا رہا ہے کہ جہاں قرآن حکیم بیان کرتا سابقم بالخیرات، نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے۔ اب وہاں پر پہنچتا انسان تب ہے جب اپنے آپ کو بناتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہ انسان جب اپنے آپ کو رگڑا لگواتا ہے۔ روز اول سے جب سے آپ سے تعلق جڑا، آپ آئے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، محض اللہ کے لیے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا، جو چیز اللہ کے نام کے اوپر قائم ہو، آپس میں جڑی ہوئی ہو، عام کی بنسبت اس کے اندر معاملات زیادہ سخت ہوتے اللہ کے ہاں بھی، حساب و کتاب کے حوالے سے، سوال و جواب کے حوالے سے۔ ایک وہ وقت تھا جب انسان جانتا نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا جب انسان اس سے بے خبر تھا، ایک وہ وقت تھا جب انسان کو وہ معلومات نہیں تھی، ایک وہ وقت تھا جب اس کو پتہ نہیں تھا یہ راستہ ہے کیا، اور ایک وہ وقت آ چکا جب اس کو پتہ چل چکا، جب اس کو وہ معلومات ہو چکی، جب اس راستے کے اوپر اس نے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا۔ انسان کے اوپر وار تبھی ہوتا ہے، یاد رکھنا، جب اس کو علم کا حصول ہونا شروع ہوتا ہے، ورنہ قرآن حکیم تو پہلے ہی اس تقسیم کو بیان کر دیتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان کو علم دے دیا گیا، اور یہاں کم سے کم اتنا علم ضرور مل جاتا ہے کہ جو اس کو شریعت کے اوپر چلاتا ہے، جو اس کو احساس دلواتا ہے، جو اس کو اس کی ذات کے متعلق بتلاتا ہے، اور یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ انسان اور کسی چیز کو جانے یا نہ جانے اپنی ذات کو جان لے، انسان اور کسی چیز کو پہچانے یا نہ پہچانے اپنی ذات کو پہچان لے۔ اور یہ کمال انسان کے اندر اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔
اور نہ صرف صحبت کو اختیار کرتا ہے بلکہ اس راستے کے اوپر اپنی ذات کو چلاتا ہے۔ بحمد اللہ اب چلنے والوں کو جس انداز میں چلایا جاتا ہے ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی معترض کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، چاہے عام آدمی ہو یا خاص ہو، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا، چھوٹا سا عالم ہو یا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو۔ چونکہ مسلمان جس چیز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو ان کی زندگی کے اندر اصول اور ضوابط ہیں، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری جناب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اور انہی دو میں سے ہے۔ جب ہم کسی کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار تو نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ذات کو بنانا ہے اللہ کے لیے، اپنی ذات کو بنانا ہے جناب رسول اللہ کے لیے، تو آپ کا جو جڑنا ہوگا اس چیز کے ساتھ آپ کی مناسبت ہوگی۔ کامیابی بھی اسی کے اندر ہے۔ سورہ عصر کی میں نے تلاوت، اب اس کے اندر زمانے کا ذکر ہے، ہر زمانے کے اندر لوگ رہیں گے، میری آپ کی خوش نصیبی اس زمانے کے لحاظ سے ہے، ورنہ آج بھی اگر مقبروں کو اللہ کھول دے، وہاں سے اللہ ان کو اٹھا دے، اگر وہ اپنا احوال بیان کرنا شروع کر دے، اللہ ہی جانے کہ ان کے اوپر کیا گزری، مشاہدے کے اوپر، حالات کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے یا جو اللہ رب العزت کھول رہے ہوتے۔ اور ویسے بھی حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن تو مومن کے بارے میں خیر کا گمان رکھے گا، اس کے دل کے اندر اس کے لیے بدگمانی نہ ہوگی، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب اس کا دل اپنا اس چیز کے لیے تیار ہوگا، یہ صلاحیت اپنے دل کے اندر بنی ہوئی ہوگی۔ تو خیر، والعصر کی قسم ہے زمانے کی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ساتھ میں یہاں اللہ نے وہ یہی تخصیص کی ہے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے۔ اب وہ جو 3 درجے میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے کہ مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ جس نے کلمہ تو پڑھ لیا، عمل کی طرف جاتا ہی نہیں، یہ تو اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہو۔ دوسرا وہ عملہ درمیان کا حصہ جب کبھی موقع ملتا ہے تو کر لیتا ہے، یا کم سے کم فرائض کو ضرور اختیار کرتا ہے، ان کو ترک نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی ہوتی ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، نیکوکار بھی ہوتا ہے، بدیوں سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھتا ہے، اور بڑے پھونک پھونک کے اپنے قدموں کو رکھ کے چلتا ہے کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تقوی کا راستہ ہے۔ اور تقوی یہی ہے کہ انسان ایسے راستے کا مسافر ہو جہاں خاردار جاڑیاں ہوں اور لباس محمل کا ہو، اور اپنے لباس کو وہاں سے بچا رہا ہو، اور یہاں انسان اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو بچا رہا ہو، جس عمل کے ذریعے اللہ اس کو بنا رہا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، جس زمانے کے اندر جو بھی صالح عمل کرے گا، وتواصوا بالحق، حق بات کہے گا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرے گا۔ اب ہر چیز کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے آپ کے اخروی معاملات ہوں، چاہے آپ کا اللہ رسول کے ہاں قرب پانا ہو، یا آپ کا ان علوم کو حاصل کرنا ہو۔
پہلی تو چیز یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ میں بتا رہے ہیں، حق بات کہنے والا ہوگا۔ اب حق بات وہی کہتا ہے کہ جس کی زبان کے اوپر صداقت ہوتی ہے، جس کی زبان کے اوپر جھوٹ نہیں ہوتا، جس کی زبان فتنہ پھیلانے والی نہیں ہوتی، جس کی زبان دوسرے کی دل آزاری کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو شروع دن سے جب سے ہماری مناسبت اس کے ساتھ ہوئی تو ہم نے ایک ہی چیز کا نام لیا کہ یار تصوف در حاصل اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کا نام ہے، اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا ذکر اللہ کی برکت سے، تاکہ اس کے جو انوارات ہیں انسان کے اندر جذب ہو جائیں، جہاں جہاں جذب ہوں اور جسم کے جس جس حصے کے اندر وہ خامی موجود ہو اس خامی کو وہ دور کر دے اور وہ انوارات انسان پینا شروع کر دے۔ جب وہ انسان انوارات پینا شروع ہوتا ہے نا، تبھی جا کے اندر کی صفائی ممکن ہوتی۔ اب باوجود اس کے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہو اور جھوٹ بولے، اس میں قصور ہمارا نہیں ہوگا، اس کے نفس کا غلبہ ہوگا بیچارے کی۔ میں یہ بھی نہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنا نہ چاہ رہا، میں یہ بھی نہ کہوں گا کہ وہ اپنی زبان کو درست کرنا نہ چاہ رہا ہو، لیکن پچھلے بڑی دفعہ بات بھی ہو چکی کہ نفس کا غلبہ انسان کو اتنی جلدی چھوڑتا نہیں ہے، انسان کو اتنی جلدی وہ پاک نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو راہ ہے یہ بڑی مشکل راہ ہے، اور اسی کے اندر جس نے سفر کیا ہے اور اس نے صحیح معنوں میں جب بننے کی کوشش کی ہے تو یوں سمجھو وہ اپنی جان سے گزرا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو بدلنا کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اندر جو حیا کو لانا ہوتا مخلوق کے لیے نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کے حکم کی اتباع کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے جو اپنے قدموں کو بچانا ہوتا ہے اپنے ماں باپ عزیز و قارب کے لیے نہیں، اللہ رسول کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اب یہی وہ اعمال صالحہ ہے، اور جس چیز کے ساتھ آپ کی نسبت ہوئی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، احادیث مبارکہ میں سے وہ حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی، اس چیز کو کر لو یہ تمہارے لیے نافع ہوگی۔ اب وہی چیز ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف چلہ کشی کی صورت میں۔ تو چلہ کشی کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، یاد رکھنا اللہ نے بھی کروائی تھی، تمام انبیاء نے کی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے چلہ کشی نہ کی ہو۔ اب نبی کا خاصہ درجہ عام امت سے جدا ہوتا، ممتاز ہوتا ہے، لیکن چلہ کشی سب نے کی، اسی کو پڑھ کے کی جو اللہ نے دیا۔ آدم علیہ السلام نے صحیفے پڑھے، یہی آپ علماء سے سنتے آئے وہ پڑھا بھی کہ انبیاء کو صحیفے دیے گئے، تو وہی اللہ کے احکامات تھے جن کو وہ پڑھتے ہوئے آئے، جن کو وہ کرتے ہوئے آئے۔ 4 کتابیں اتاری گئی، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر بھیجا گیا کیا تھا؟ وہ آگ کا چلہ تھا، وہاں بھی وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جو بھیجا گیا تو وہ پانی کا چلہ انہوں نے وہاں پر کیا، وہاں بھی وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جو ڈالا گیا، اب اس کنویں کی گہرائی کے اندر بھی بیٹھ کے وہاں وہ کیا کرتے رہے؟ اللہ اللہ کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی غار ہرا کے اندر جو بھیجا گیا تو غار ہرا کے اندر بھی آپ علیہ السلام بھی اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب وہ جو قرب کا ذریعہ انبیاء کرام نے بھی پایا تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نام کے ذریعے پایا تھا، اور اسی کی تلقین آگے بھی کی گئی، اور وہی چلے
تمام انبیاء کرام نے بھی کیے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے چلے کا ذکر تو قرآن حکیم میں موجود ہے نا. 30 دن گزار کے آئے، پھر اللہ نے کہا نہیں موسیٰ 10 اور پورے کرو. 40 گزار کے آئے. اب چلہ جب انسان کر لے، یاد رکھنا اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی. اب آدمی کرے یا خاص کرے، خاص کے اندر معاملہ خاص والا ہوتا ہے. عام کے اوپر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس چلہ کرنے سے اس کی نحوست کتنی دور ہو گئی، اس کی زبان کے اندر تاثیر کتنی پیدا ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، اب چہرے کے اوپر وہ انوارات آئے اور ایسا نور ہوتا تھا کوئی آنکھ بر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ نہ سکتا تھا. اور اگر اس کی ٹکٹکی باندھ جاتی تو ادھر سے اس کی روح قبض ہو جاتی. یاد رکھ کیا تھا، چلہ کیا تھا. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نا چلے کہاں سے ثابت، کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ نے انبیاء سے کروا دیے اور خاص معاملات کے لیے، اور اس وقت بھی کروایا. ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی نبی تھے. ٹھیک ہے، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نبوت کو مانگا تھا. اللہ میرے اس بھائی کو نبی بنا دے. اللہ نے بنا دیا تھا، لیکن اس نبی کی ہونے کے باوجود بھی وہاں شیطان اپنا تصرف چلا گیا تھا، ان کو گمراہ کر گیا تھا. بچڑے سے وہ بلوا گیا تھا، کہا یہ معبود ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ. ہارون علیہ السلام بہت کچھ کر چکے تھے لیکن امت سمجھ نہ رکھ رہی تھی. لیکن دن موسیٰ علیہ السلام سے جو چلہ کٹوا کے لایا گیا، اس چلے کی ساری برکات تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ جادو بھی کٹا اور قوم بھی رائے راست کے اوپر آئی. تو اس چلے کے اندر وہ تاثیر اور برکت موجود ہوتی. اب ہمارا تو مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا سیدھا سیدھا کام، ہم کسی کو زیادہ پابند بھی نہیں کرتے، کہ جس جگہ پہ اوپر ہو، جہاں بھی ہو، بس تمہارا کام ہے اللہ اللہ کرنا. چل رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، لیٹ رہے ہو. اور بعینہ ہی قرآن حکیم جن صفات کا ذکر کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل. اب دیکھو اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کر لیا ہوگا، جب ذکر کے ساتھ انسان جڑتا ہے، ذکر چلنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فکر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. کائنات کی کسی چیز کی طرف وہ توجہ کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کا راز بحیثیت اس کے ایمان کے، بحیثیت اس کے عقل کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جس چیز سے وہ بے خبر تھا، اس کو کرنے کے بعد اس سے باخبر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ بھی کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. اور وہاں میں نے ان کے چلے کا احوال آپ کو بتا دیا، کیونکہ وہ نبی تھے. تو نبی کا خاصہ یہ تھا کہ جب نبی نے اس چیز کو حاصل کیا تو وہ انوارات ان کے اوپر بھی آئے، اس لیے ان کے چہرے کے اوپر کوئی نگاہ ڈال نہ سکتا تھا. اگر کوئی باندھ کے بیٹھا رہتا تو بس اس کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی اوپر پہنچا جاتا. اب وہاں سے وہ جو بڑے انوارات والے آتے، وہ روح کو قبض کر لیتے. اب یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب چلہ انہوں نے جو کیا اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا. اور یہاں بھی جو اللہ بیان کر رہا ہے، جو ذکر کرتے ہو اسی راستے کے اوپر چل رہے ہو، تو تمہاری چلہ کشی بھی ہو رہی ہے اور تمہاری فکر بھی اللہ ذات کی طرف منسوب ہو رہی ہے. شروع میں ہم بات کرتے کہ انسان اپنی ذات کو جاننا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ساری برکت اس ذکر کی ہوتی ہے.
وہ ساری برکت ان چلوں کی ہوتی ہے۔ اور ساتھ آج تک ہم نے کسی ساتھی کو یہ نہیں کہا کہ یار صرف تو نے چلہ کشی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دینا ہے، اپنی زبان کو درست نہیں کرنا۔ اب بعض آتے ہیں اور وہ اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے کہ ہمیں تو اعلیٰ درجے کے بزرگ مل گئے۔ یاد رکھنا تمہیں ان اعلیٰ درجوں کے بزرگوں کی پہچان بھی یہاں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر تمہیں وہ پہچان ہی نہ ہوتی تم ان کو پہچان بھی نہ سکتی۔ اور یہ کیا بتا جن کو پہچانا ہے ابھی وہ کہاں پر انہوں نے آپ کو لے جانا ہے۔ چونکہ جماعت سے جب بھی انسان نکلتا ہے، یاد رکھنا میری باتیں حضور کا فرمان ہے، تو ریوڑ سے جو بکری گئی شیطان اس کا شکار کر لیتا ہے۔ خیر ساری اس جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے جمع ہو رہا ہو، جب انسان اللہ کے لیے جڑ رہا ہو اور اس کا مقصود ہی اللہ رسول کی رضا ہو، اسی جماعت کے اوپر پھر اللہ کہتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے اوپر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب انسان جماعت سے نکل جاتا ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک تو سبحان اللہ ایسا ہو جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ نماز کا پتہ ہو، نہ ترجمے کا پتہ ہو، نہ آداب کا پتہ ہو، نہ فرائض کا پتہ ہو، نہ سنن کا پتہ ہو، نہ واجبات کا پتہ ہو، نہ مستحبات کا پتہ ہو، ایسا انسان تو جلدی ذرا پکڑ میں آتا ہے۔ نہ صرف پکڑ میں آتا ہے، دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جو اس راستے کے اوپر چلنے والا سالک، یاد رکھنا کبھی بھی شیخ سے جدا نہیں ہوتا، اور جو جدائی کے دعوے دار ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب بتاؤ کیا حضور نے کبھی صحابہ کو اپنے آپ سے جدا کیا؟ نہیں کی۔ تربیت تو ہوا ہی نا جو حضور سے چلی آئی ہوگی۔ اب صحابہ کا جب ہم نام لیتے ہیں اس میں اہل بیت سارے حضرات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے کبھی بھی صحابہ کو اپنے آپ سے جدا نہ کیا، اور صحابہ بھی حضور سے اپنی ذات کو جدا نہ رکھ سکتے تھے۔ اب ایسی جماعت تیار کی کہ جس کے اوپر اللہ کا وہ فضل، انعام اور اکرام ہوا کہ اللہ نے اس کے ایمان کو معیار قرار دیا، اللہ نے اس کے درجوں کو بیان کیا۔ کیا تھا؟ اس صحبت کی برکت تھی جو حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر انہوں نے سیکھا اور اس کے اوپر وہ عمل کیا۔ ہمارے لیے سارے برحق ہیں، بس درجہ وہ بھی اللہ رسول کے ہاں ہے۔ 10 اشرا مبشرہ تو آپ حضرات کو بتائیں، 4 ان میں سے خلفائے راشد ہیں۔ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے، اس کے بعد فاروق اعظم، عثمان و علی ہیں۔ اب یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور کون انسان ایسا ہوگا جو اپنے ایمان کا دشمن ہوگا یا اپنے ایمان کو خراب اور برباد کرنا چاہے گا؟ راہ سلوک کے اوپر چلتے ہوئے تو انسان اگر محنت کرتا ہے تو یاد رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دروازے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، جو فیض یہاں وہی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے سلاسل کے اوپر محنت کرتے ہوئے بڑوں میں داخل ہوتا ہے تو زیادہ تر کا اختتام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا، اور سب سے بڑے کا اختتام جو ہے پھر سب سے بڑی خلافت جس کو حضور نے خود دی تھی انہی کے اوپر، سیدنا ابوبکر کے اوپر، نقشبند کا۔ جتنے بھی سلسلے ہیں پوری دنیا کے اندر یاد رکھنا وہ نقشبند سے نکل رہے ہیں۔ اور باقی زیادہ تر کا اختتام جو ہے صوفیہ کا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر جا کے وہ اختتام پذیر ہوتے ختم ہوتے ہیں۔
کہ وہ جو اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ علم کا دروازہ ہو، بس دروازے سے جو اندر داخل ہو جائے کہیں بھی، اس مجلس میں جو بھی ہوگا اس کو حصول ہو جائے گا۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خود حضور نے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے ان کی عظمت کا اعلان اور اقرار کروایا، اور یہ درجہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر سارے صحابہ کی موجودگی میں ان کو حاصل ہوا۔ کمال نبوت جو تھے سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حصول کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خواب یاد آ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بارش ہو رہی، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اور میں بھی دور کھڑا ہوں، بارش برس رہی ہے، حضور کے اوپر آ رہی ہے، حضور کے اوپر سے ہو کے گر رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر کے اوپر جا رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر سے چھینٹے اڑ کے میرے وجود کے اوپر آ رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو بتا چکا کہ حضور کی عادت مبارکہ ہوتی تھی فجر کے بعد سوال کیا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بتلاؤ نظر۔ تو فرمانے لگے فجر کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا۔ کہا عمر بولو کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، جہاں آپ کے مبارک قدم ہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے، آپ کے اوپر بارش آ رہی ہے، وہاں سے سیدنا ابوبکر کے اوپر جا رہی، میں دور کھڑا ہوں، اور سیدنا ابوبکر کے وجود کے اوپر جو چھینٹے پڑ رہے ہیں وہاں سے اٹھ کے میرے اوپر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے عمر تجھے پتا یہ کیا ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں اللہ اور رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ کہا یاد رکھ یہ علوم نبوت ہے جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کو پہنچ رہے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہے، سب سے زیادہ جس کو پہنچ رہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ پھر ابوبکر صدیق کی برکت سے وہ علوم نبوت اس سے ہٹ کے تجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ درجہ اور مقام تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کمالات نبوت سب سے زیادہ جس نے حاصل کیے یاد رکھنا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جملہ جو بزرگ حضرات کرتے ہیں، ولایات نبوت وہ سب سے زیادہ جس نے حاصل کی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھی، کہ ولایت کا جو فیض پہنچا اب وہی باطن ہوتا ہے، کوئی اور چیز نہیں، جو وہ فیض ہوتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو جو پہنچا وہ علوم نبوت سے ڈائریکٹ پہنچا۔ نبوت کا درجہ بڑا ہے، یاد رکھنا۔ ولایت جو ہوتی ہے نبوت کے تابع ہوتی ہے، نبوت ولایت کے تابع نہیں ہوتی، اس لیے وہ درجہ بڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ولایت جو ہوتی ہے علم نبوت کی ترجمان ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ جو معاملات ہیں اس طرح کیے جائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ہے تو قاضی القضاء ہے، اس لیے فاروق اعظم کا دور ہے تو قاضی القضاء ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا دور ہے تو قاضی القضاء ہے، کہ ولایت جو ہے علوم نبوت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جس معاملے میں بھی صحابہ کسی مشکل میں پھنستے تو یاد رکھنا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے کے اوپر جایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر شاہ ایران بھی
سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر خط لکھتا اور کہتا میرے ان سوالوں کے جواب دو، تو سیدنا فاروق اعظم جیسا شخص بھی ان سوالوں کو پڑھتا، سمجھ میں نہ آئے کہ سوال کیا لکھے، کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ اب اس نے الچی بھیجا ہوا تھا، وہ الچی جب بعد میں پہنچا اس نے کہا ہاں تو میرے سوال لے کے گیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس، کہنے لگا ہاں میں گیا تھا۔ کہا میرے سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا، تو ان کے خلیفہ نے جس شخص کو بلایا اس کا نام علی تھا، انہوں نے جب خط کو پڑھا وہ مسکرائے اور جواب تحریر کرنا شروع کر دیے۔ تو کہنے والا کہتا ہے میرے ان سوالوں کے جواب حضور کی اہل بیت کے علاوہ کوئی دے سکتا ہی نہیں تھا، چونکہ ولایت بھی جو ہے نبوت کی ترجمان ہوتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک؟ اور وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جس کے سینے کے اندر کسی صحابی کا بغض ہو۔ اور یہاں تو اللہ کے ولیوں جس راستے کے اوپر ہم ہیں، یہاں جو ہم نے فیض کسب کرنا ہوتا ہے تمام صحابہ کا ہوتا ہے۔ انسان ولیوں سے گزر کے صحابہ کے دروازے کے اوپر پہنچتا ہے، جہاں صحابہ کا فیض اس کو پہنچتا ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا دروازہ اس شخص کے لیے کھلتا ہے اس فیض کی برکت سے۔ لیکن پہلا درجہ جو اس کا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے، جہاں سے اس نے سیکھا ہوتا ہے، وہی اس کی خانقاہ ہوتی ہے، وہی اس کا سلسلہ ہوتا ہے جو اس کا ترجمان ہوتا ہے، جس نے اس کی ترجمانی کیا کہ اس کو اس راستے کے اوپر چلایا ہوتا ہے، ڈالا ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے، سمجھایا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے، محنت کروائی ہوتی ہے۔ اب اس محنت کروانے کے باوجود اگر کسی کے اوپر شیاطین کا تصرف چل گیا، کسی کے اوپر کسی کے الفاظوں کا جادو چل گیا، کوئی کسی کے معاملات میں پھنس گیا، تو اس میں ہمارا قصور قطعاً نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو چیز بھی آپ کو بتلائی الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کے مطابقت میں ہے، ایک چیز بھی اس کی مخالفت میں نہیں۔ چلو اگر حکمت کی بات کروں، علاج معالجے کی بات کروں، تو جنات کا علاج حضور نے کیے، حدیث میں ثبوت ملتا ہے، یاد رکھنا۔ وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں میرے لیے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ حضر ابی دجانہ کا جو واقعہ آتا ہے یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ تو حضور نے ایک خط تحریر کیا، کہا اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا۔ خط کیا ہوتا ہے؟ تعویذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو نا، جو آپ بھی تعویذ ہی ہے نا، جو آپ بھی لکھتے ہو، یہاں تو اللہ کے نبی نے لکھا تھا نا، ٹھیک ہے، ان کو کیا ضرورت تھی ہر ایک چیز کا انکار۔ اب شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، معاملات سارے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہاں معاملہ خود حضور کی ذات کا آ گیا۔ حضور نے حضر ابی دجانہ لکھا، خط تھا نا، یوں سمجھو وہی تعویذ ہی تھا۔ حضور نے کیا لکھا اس کے اندر؟ یہ خط تجھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں اللہ کا رسول ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں یہاں سے نکل جا، اس شر کو ختم کر دے۔ خیر اس کا پورا ترجمہ موجود ہے ہمارے پاس۔ جب وہ لکھا اس کے بعد وہ صحابی کہتے رات کو مجھے چیخنے کی آواز آئی، تعویذ بھی آیا گیا، اس کے بعد اس نے کام کرنا شروع کیا اور وہ جن جلنا شروع ہوا۔ اب حکمت کے لحاظ سے بات کر رہا تو وہ جن جلنا شروع ہوا، اور صبح انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے اس کو رکھا اس کے بعد معاملہ یہ پیش آیا۔ وہ سارے کہتے ہیں تعویذ کہاں سے آ گیا؟ یہاں لکھا کس نے؟ حضور نے۔ حضور ڈائریکٹ پھونک مار دیتے نا، حضور ڈائریکٹ دم کر دیتے، حضور کوئی دعائیہ صرف کلمات کہہ دیتے کہ یہی کافی ہے تیرے لیے، لیکن نہیں، طریقہ کر کے بتایا، باقاعدہ اس کے اوپر لکھا اس کو لے جا اور تکیے کے نیچے رکھ لے۔ اسی سے انہی جیسے مسائل سے فقہا استدلال کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر کلمات اللہ کے لکھے ہوئے ہوں وہ جائز ہوتی ہیں، ناجائز نہیں ہوتی۔
جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تعویذ کو مؤثر بھی ذات نہیں مانتے. یاد رکھنا، ہم تعویذ کو مؤثر بھی ذات نہیں مانتے. ہم شافی کس کو مانتے؟ اللہ کو. اب اتنی حکمت ہونے کے باوجود بھی اللہ کسی کو شفا دے یا نہ دے یہ اس کے اختیار میں ہے. تو بہرحال اب اس کا ثبوت آ گیا. اب دوسری اگر بات کروں، نیل ہر سال جو قربانی لے رہا تھا تو اس کے اندر خط کس چیز کا ڈالا گیا؟ ڈالنے والا کون تھا؟ فاروق اعظم تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک، وہ بھی جا کے تلاوت کر دیتے نا، کھڑے ہو جاتے، وہاں خالی رقیہ کر دیتے ہیں کہ بس وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بتلا دیتے میں صحابی رسول ہوں، بلکہ وہ صحابی ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. میں وہ صحابی ہوں جس کو حضور اپنی مبارک زبان سے کہا بھی ہے ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں. اس کے باوجود سے فاروق اعظم بھی کیا کر رہے؟ خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر تحریر کر رہے. یہی تو وہ تعویذ تھا نا. اب یہ اس لیے آج بات کر رہا ہوں، بعض کچھ ایسے لوگ ہیں جو انکار کر دیتے. پہلی چیز تو یہ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، ہم تعویذ کو مؤثر بھی ذات نہیں مانتے. یہ کہ اس کے جواز کے اوپر ثبوت موجود ہے، حضور سے موجود، صحابہ سے موجود. اب خیر اس دریائے نیل کے اندر اس کو ڈالا گیا تو مورخ گواہ ہے کہ وہ وقت لے کے آج کا وقت دیکھ لو، نیل کی روانی میں اس کے بعد کمی آئی نہیں آئی. چلایا تو اس کو اللہ نے، کیا تو اس کو اللہ نے، لیکن جو الفاظ تحریر کروائے وہ فاروق اعظم کے ذریعے کروائے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ اور بھی بہت سارے صحابہ سے جنات کے ذریعے علاج کرنا ثابت ہے. اس سے نہیں، اس سے بڑھ کے ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ لے لو. اب رہی بات اس کے اوپر بعض اوقات یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے، سوال آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر پیسے لیتے ہیں. جی کتاب اللہ کے اوپر، ٹھیک، یاد رکھنا مسئلہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سفر کر رہی ہے اور جس جگہ پہ پہنچی ان کے پاس سامان نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. اب بخاری کی روایت ہے، یہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب انسان کے لیے اصول کیا ہوتا ہے ایمانیات کے لیے؟ ایک قرآن ہے، دوسری کتاب اللہ ہے. یہی چیز ہے نا کہ جو چیز ہمیں اس سے ملے گی ہم اس سے لے لیں گے. فقہا کو بھی چھوڑ دو، وہ بات کا مسئلہ ہے. اب وہ شخص بیمار ہوا، انہوں نے صحابہ کو کھانا نہ دیا. اب وہ کہنے لگے ہم بڑی پریشانی کی حالت میں، ہمارا سردار بیمار ہے. اب صحابی کہنے لگے میں اس کا علاج جانتا ہوں. میں کہا تم جانتے ہو ہمارے سردار کا علاج کر دوں. کہا ایسے علاج نہیں کروں گا. کہاں کیسے کرو گے؟ یہ بکریوں کا ریوڑ دو گے تو اس کا علاج کروں گا. کیا کرو گے؟ بکریوں کا ریوڑ دو گے تو علاج کروں گا. کہا منظور ہے. کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کہا انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا. اب صحابی نے وہ علاج کیا، جو بچھو نے کاٹا ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا. پھر صحابہ تھے، دل میں تو آیا کہ ہم نے دم تو ڈال لیا، اس کے عوض بکریوں کا ریوڑ لے لیا. اب آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ذرا حضور سے بھی تو پوچھے صحیح. اب حضور علیہ السلام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا. کہا اچھا تم نے کیا پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا تھا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی؟ جب آپ حدیث مبارکہ کو اٹھاؤ گے 7 نام اس کے اندر آتے ہیں، 7 مثانی، اور اس کے اندر ایک ام الشفا کا نام بھی آتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. کہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تھا. دل میں ڈالا کیوں تھا؟ وہ پیچھے ذرا جاتا ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، پہلو کے بل، تو فکر کی کیفیت اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. اب یہاں اس کے اوپر بیماری آئی کیونکہ صحابہ حضور کی معیت میں تھے، حضور سے سیکھا کرتے تھے. اب انہوں نے
اس کا حل بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، اور فوراً سورہ فاتحہ پڑھی، اور ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا دی۔ اس کے اوپر ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، بکریوں کا ریوڑ لے لینا ثابت ہے۔ یہاں تو 1000 2000 3000 کی بات ہوتی ہے، 100-200 روپے کی بات ہوتی ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی وہ بکریوں کا ریوڑ لگاؤ نا، کتنے کا آ جائے گا؟ لاکھوں روپے میں آ جائے گا۔ اور پھر حضور کے سامنے مسئلے کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا، اب کیا ہمارے اوپر یہ حلال ہے؟ کیا پوچھا، کیا ہمارے اوپر یہ حلال ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر یہ طیب حلال ہے، نہ صرف حلال ہے، اس کے اندر سے میرا حصہ بھی لاؤ، اس کے اندر سے میرا حصہ بھی لاؤ۔ اور اپنا حصہ بھی حضور نے اس سے لیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، یہ کیسے اللہ والے؟ سوال ہوتا ہے، پیسے لیتے جی۔ اب یہ اللہ والا بننے کے لیے انسان جن مصائب سے گزرتا ہے، جن تکالیف کو برداشت کرتا ہے، جو اس تک پہنچتی ہیں وہی جانتا ہے کہ وہ کن کانٹوں کے بستر کے اوپر اپنی رات کو گزارتا ہے، کن مراحل سے وہ گزر کے آتا ہے، تب جا کے وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے نا اس کی زبان کے اندر، تب جا کے اس کا ہاتھوں کا وہ گمنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف مریض کو اللہ کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ایک نظام ہے، تو کوئی انسان بھی کسی نظام سے باہر نہیں۔ آپ کے لیے تو آسانی ہے نا، پچھلے بزرگوں کے لیے بڑی مشکل ہوا کرتی تھی، صرف بیعت ہونے کے اوپر ہی۔ خواجہ محبوب الحسن رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے، بہت سارے مریدین تھے ان کے، لیکن اتفاق کی بات کہ اپنی نسل کے اندر کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو صاحب نسبت ہوتا، کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو اللہ والا ہوتا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ کسی کو مقام دے دے، اس کی بات اس کی اولاد سے بھی کام لے یا نہ لے۔ نوح علیہ السلام کو وقت کا ولی نبی بنایا اور بیٹا گمراہ ہو گیا۔ لوط علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، بیوی گمراہ ہو گئی۔ اب ولی کی پیچھے کیا حیثیت رہے گی؟ کوئی یہ کہے کہ یار فلاں عالم، فلاں تبلیغی صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں پیر صاحب کا بچہ ایسا ہے۔ جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، باقی پیچھے سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ حضرت شیخ کے بہت زیادہ خلافات شاگرد تھے۔ اب ان کی والدہ جو تھی بڑی ان کے دل میں آتی تھی کاش اگلی نسل کے اندر بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اپنے دادا کی ان چیزوں کو حاصل کر، ان کی بیوی جو تھی کہ میرے خاوند کی ان چیزوں کو حاصل کر لے۔ ایک نسل کو دیکھا، اپنی اولاد میں سے کوئی نظر نہ آیا، پوتا ہوا۔ اب پوتا بڑا ذہین و فطین تھا، نظر آ گیا کہ ہاں اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ بچہ جو جو بڑا ہونا شروع ہو گیا، اس کے لیے مانگتی گئی اللہ سے کہ اللہ جو تو نے ہمیں وہ نسبت دی ہوئی تھی دوبارہ لوٹا دے، وہ دوبارہ ہمارے خاندان میں چلی آئے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی، کہا بچہ مجھ سے ایک وعدہ کر۔ کہا ماں مانگ، کیا وعدہ کروانا چاہتی؟ جو میں کہوں گی کرے گا؟ کہا کروں گا۔ کہ تمہارے دادا جو تھے بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک خاص چیز تھی، اور وہ خاص چیز اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور اکرام تھا، میں چاہتی ہوں اس خاص چیز کو تم بھی حاصل کرو۔ کہا اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا ان کے بہت سارے خلفاء ہیں، کسی کے پاس چلے جاؤ، یا میں بتاتی ہوں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، اس سے سیکھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو لوٹا دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اب وہ ان کے خلفاء جو انہوں نے بتایا ان کے پاس چلے گئے۔ اب ادھر پیر صاحب کو پتا چلا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، تو انہوں نے انعام اور اکرام کے لیے پورے شہر کو اکٹھا کر لیا کہ یار آج جس وجہ سے تم لوگ میرے پاس آتے ہو، اللہ نے مجھے عزت دی اس خاندان کی وجہ سے دی تھی، میں بنا اس خاندان کی وجہ سے تھا، تو لہٰذا آج تم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ پھول برسائے گئے، استقبال کیا گیا۔ اب 3 دن تک وہ رہا۔ 3 دن کے بعد شیخ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت شیخ میرا تو اس لیے آنا ہوا، میں نے سنا ہے میرے دادا نے آپ کو خاص چیز کوئی دی ہے،
خاص کوئی امانت آپ کے پاس ہے، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات تھی، تو پتا تم نے؟ کہا اب معاملہ حضرت شیخ کے عزیز و قارب والا نہیں ہوگا، اب معاملہ استاد اور شاگردی والا ہوگا، اب معاملہ پیر اور مرید والا ہوگا۔ اب جو نیت کر کے آئے تھے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب کہا بستر ہٹا دو، چٹائی کو بچھا دو، اب تکیہ نہیں ہوگا، اینٹ اس کا سرہانہ بنے گی۔ یہ اوقات کاریں تمہیں اٹھنا پڑے گا، اب تمہیں اپنے معاملات میں لگے رہنے، اور سب سے بڑی چیز یاد رکھنا، جب تک مجھ سے جڑے ہو تمہیں کوئی سوال نہ کرنا پڑے گا۔ بس جو سوال تھا تو نے مجھے بتا دیا، اس لیے آیا ہوں، اس سے آگے تو نہ جائے گا۔ کہا مجھے منظور ہے، میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ اپنی توجہ ڈالتے گئے، معاملات جیسے بھی تھا طریقہ کار بتلا دیے۔ اب کچھ وقت گزرا، مرید کا کام نہیں ہوتا ہے پیر کا امتحان لینا، پیر کا کام ہوتا ہے مرید کا امتحان لینا، شیخ کا کام ہوتا ہے شاگرد کو جانچنا، استاد کا کام ہوتا ہے شاگرد کی پرکھ کرنا۔ یہاں تو شاگرد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر فرماتے ہیں نا کہ پیر کا سچا ہونا ضروری نہیں، مرید کا سچا ہونا ضروری ہے۔ مرید سچا ہوگا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اس کی اخلاص نیت کے اوپر۔ تو خیر اب شیخ نے کہا دیکھو تو صحیح، کیا وہ کمالات اس بچے کو حاصل ہوئے یا نہیں؟ جو کمالات اس کے دادا سے ہم نے حاصل کیے تھے، وہ چیزیں اس کو منتقل ہوئی یا نہ ہوئی؟ وہ ادب و آداب اس نے سیکھے یا نہیں سیکھے؟ اب مختلف امتحان بھی بڑا سخت ہوا کرتا تھا، عام سا نہیں ہے۔ اب جیسے میں سے کسی کو وہ کہہ دیا جائے یا تو آپ گریبان کو یقیناً پکڑ لو یا بھاگ جاؤ، کہو تمہاری پیری بڑی آئی، وہ تو ایسے پیر ہوا کرتے تھے۔ اب شکار کے لیے کتوں کو لے جایا جانا تھا، شیخ کو پتا چلا شکار کے لیے کتے لے جانے، اور ان میں سے کچھ کتوں کو لیا۔ مسئلہ یاد رکھنا، جو سکھائے کتے ہوتے ہیں ان سے جو شکار کیا جاتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ تو بڑا سارا کتا لیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب دیکھو پہلے تو 3 دن انعام اور اکرام کیا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، شہر پورے کو گٹھا کر دیا۔ جب سیکھنے سکھانے کی باری آئی، وہ وقت بھی آیا، شکاری کتا اس کی زنجیر پوتے کے ہاتھ میں تھما دی، یہ لے بھائی اب لے کے جانا اس کو تو بھی شکار کے ساتھ۔ اب شیخ بھی ساتھ ہو لیے۔ اب وہ بیچارہ جتنا عرصہ وہاں رہا، سوکھ سوکھ کے اس کی ہڈیاں نکل آئی تھی، کمزوری واقع ہو گئی تھی۔ ادھر دادی سے وعدہ جو کر کے آیا تھا، جو اللہ نے چیز ہمیں ہمارے خاندان کو انعام کے طور پہ دی تھی، میں نے ہر حال میں اس کو حاصل کرنا۔ اب وہ کتا جب شکار کے پیچھے دوڑا، اس نے اس شخص کو گھسیٹا، اتنا گھسیٹا اس نے رسی کو نہ چھوڑا۔ اب اس نیت سے نہ چھوڑا کہ یار کوئی بات نہیں، اتنی مصائب اتنی تکلیفیں میرے اوپر آئی، اللہ کی ذات کے لیے آئی ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ نے خاص انعام اور اکرام سے ہم لوگوں کو نوازا ہوا تھا، اور وہ نعمت آج اس شخص کے پاس ہے، میرے دادا کی دی ہوئی، تو میں تو اپنی وراثت کو حاصل کروں گا کچھ بھی ہو جائے۔ اب میری جان جاتی ہے جائے گی، رسی نہیں چھوڑوں گا۔ اب شیخ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے جھٹکا الگ کیفیت آتی ہے نا آپ کے اوپر بھی، بعض اوقات کہتے ہو نا فوراً دل میں آ گیا، کسی نے ڈر ڈال دیا۔ اب شیخ کے اوپر بھی کیفیت آئی، کشف ہوا فوراً۔ جب کشف ہوا، اپنے شیخ کا کشف ہوا، کہا تو بڑا ظالم آدمی ہے یار، ہم نے تو تیرے اوپر اتنا ظلم نہ کیا تھا، تجھے جب خلافت دی تھی، تجھے جب سکھایا تھا، تیرے ہاتھ کے اندر کٹے کا پتہ نہ تھمایا تھا، تو جو آج ہماری اولاد کے ساتھ کر رہا ہے، جو آج ہم بات سمجھو، جو آج ہماری اولاد کے ساتھ کر رہا ہے۔ فوراً جھٹکا لگا، چھوڑ دے یار اس کو، بلاؤ اللہ کے ولی چل، اس کو نہلایا دلایا، سامنے بٹھایا، ساری چیزیں منتقل کی، کہا جی یہ امانت مجھے تیرے دادا نے دی تھی، آج وہی امانت میں تجھے لوٹاتا ہوں، جا اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کروا۔ اور یہ ایک وقت گزرنے کے بعد ملتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ان شیوخ کے اوپر
چل آ گیا، تجھے پہلے ہی دن دے دیا، تو کمال تک پہنچ گیا. کمال تک پہنچانے والا صرف ابلیس ہوتا ہے. صحابہ ساری زندگی جب تک کہ ان کی آنکھیں بند نہ ہوئی حضور کی معیت میں رہے یا نہ رہے، وہ قربت تھی یا نہ تھی. تو آج کا پیر کیسے ہو سکتے کہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ دے، ان کے اوپر وہ توجہ نہ ڈالے. جتنے بھی بزرگوں کو دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا، کسی سے کوئی بھی بیعت ہوا ہو، جب تک اس کا ربط اپنے شیخ کے ساتھ رہتا ہے، وہ فیوز اور برکات اس کو ملتی رہتی ہے. کیونکہ ڈائریکٹ وہاں مرید کے اوپر نہیں آتی، وہاں شیخ سے گزر کے مرید کے اوپر جا رہی ہوتی، تب جا کے ان چیزوں کا حصول اس کو ہوتا ہے. اکیلے میں کبھی نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے. اس کا اصول ہے، اور اصول کے اوپر بھی حصول ہوا کرتا ہے. ورنہ بڑے بڑے صرف اپنے کشف کے اوپر بھی گمراہ ہوئے. بڑے بڑوں نے اپنے کشف کی وجہ سے ہی دھوکہ کھایا. عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا. خنزیر چرانے کے اوپر بھی وہ آئے اپنے کشف کی وجہ سے، لیکن جو شیخ کی معیت میں رہے اللہ نے ان کو بچایا بھی. امام راضی رحمت اللہ علیہ، نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں. شیطان جب آیا تھا سوال کرنا شروع ہو گیا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں. کہا دلیل دے. دلیلیں دینی شروع، 1 2 3 4 1000 دلائل دے دی. کہا نہیں مانتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ پریشان ہوا. امام راضی رحمت اللہ علیہ کیا ہوا؟ اب ان کو بھی کشف ہوا اسی وقت، اور اپنا شیخ نظر آئے نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ. کہا راضی کہاں پھنس چکا ہے؟ کہا یہ شخص آیا ہے دلیلیں مانگتے جا رہا ہے، میں دلائل دیتا جا رہا ہوں اور یہ انکاری ہے. بات سمجھنا ذرا غور سے، میں دلائل دیتا جا رہا ہوں اور یہ انکاری ہے. کہا جو تیرے پاس آنے والا آیا ہے وہ انسان نہیں شیطان، وہ انسان نہیں شیطان ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ کو آپ کی ہی چیز میں پھنسا کے یہ دھوکہ دے گا جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے گا. اب جب شیخ نے بتا دیا، کشف ہوا، وہ جو ربط تھا تو ایسے ہوا نا، وہ جو اپنے شیخ کے اوپر اعتماد تھا تو ایسے ہوا نا. پتا تھا اب جو سودا کر لیا ہے تو اسی کے اندر میری خلاصی ہونی ہے، یہی مجھے پار لگوائے گا، یہی مجھے کام آئے گا، اسی کی برکت سے مجھے مل رہا ہے. تو فوراً پھر وہ کیفیت بھی آئی. اب یہ کشف ہونا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فیض کی کیفیت ہوتی ہے. جب تصور فی شیخ انسان کر لیتا ہے تو وہ فیوز اور برکات جو شیخ کے اوپر ڈائریکٹ، چاہے وہ اس کی شکل نظر آنا شروع ہو جائے یا آپ کے دل کے اندر القاء اور الہام ہونا شروع ہو جائیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں شافی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس لیے کہ جو صوفی ہوتے ہیں شرک کی باریکیوں کو جانتے ہیں، کہاں پر شرک کا احتمال ہے. اتنی حکمت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو واجز کرواتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، کسی کو دکھلاتے نہیں ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہوا، بس وہ اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ رب تو ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ جتنی بھی ہماری محنت ہے اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اللہ اس کی برکت سے سب کو دور فرمائے. اس کا تمام کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام کو پہنچائے، تمام تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. بالخصوص اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کا فیض، سلسلے کا فیض 400 عالم پھیلائے. اس سلسلے کی جتنے بھی خانقاہیں پوری دنیا میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی ساتھی اس کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی مخلصی کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں اللہ سب اخلاص کو پیدا فرمائے. اس کے فیوز اور برکات ان سب تک پہنچائے. اور جتنے پریشان حال ہمارے پاس آتے ہیں اللہ اس کی برکت سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مریض آتے ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے. جو بے اولاد آتے ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بالخصوص اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے. بالخصوص کی برکت سے اللہ ملک پاکستان کے حالات کو درست فرمائے. ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.